اللہ قرآن میں مثال دیتا ہے، لو کان البحر مدادا، یہ سمندر جو ہے نا سیاہی بنا دیتا ہوں، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، پھر ساتوں سمندروں کو سیاہی بنا دیتا ہوں، ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، جتنے دنیا کے درخت ہیں کاٹ کے قلم بنا کے تمہارے ہاتھ میں دوں گا، اور کاغذ دوں گا، کاپی دوں گا، اور تمہیں علم دوں گا، پھر میں کہوں گا سمندر کی سیاہی سے میری تعریف لکھو، میری تعریف لکھو، میری تعریف لکھو۔ ایک جگہ آ کے تسی آکھو گے یا اللہ ساڑی بس ہو گئی، پھر اللہ کہے گا چلو بھائی فرشتوں جاؤ میری تعریف لکھو، جبریل میکائیل اسرافیل اسرافیل جاؤ میری تعریف لکھو۔ ایک وقت پر آ کر کہیں گے اللہ ساڑی بھی بس ہو گئی، پھر اللہ نبیوں کو بلائے گا، نبیوں کا علم فرشتوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے، تو اللہ نبیوں کو بلائے گا، پھر وہ بھی لکھتے لکھتے کہیں گے ہاں جی ہاتھ جوڑ دے گے یا اللہ بس ہوگی، پھر اللہ رسولوں کو بلائے گا، رسولوں سے کہے گا لکھو، وہ بھی لکھتے لکھتے ہاتھ جوڑ دیں گے یا اللہ بس ہوگی، پھر اللہ 5 بڑے نبیوں کو بلائے گا، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ 4 بڑے آئیں گے، میں ویسے مثال دے رہا ہوں، وہ بھی لکھیں گے تو کہیں گے یا اللہ بس ہو گئی، پھر اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد تو بھی میری تعریف لکھ، وہ بھی تعریف لکھتے لکھتے کہیں گے یا اللہ میری بس ہو گئی۔ اللہم لا استطیع ثناء علیک، یہ آپ کی فرمان سنا رہا ہوں، اے اللہ میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، تو اپنی ذات میں جیسا ہے بس تجھے خود پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ تو میرا رب کہتا ہے سمندر خشک ہو جائیں گے، کلمیں ٹوٹ جائیں گی، اور تم اللہ کی تعریف کا ایک ذرہ بھی نہیں ادا کر سکو گے۔ وہ اللہ اکبر کا مطلب بیان کرتے ہیں اللہ ہر شے سے بڑا ہے، یہ غلط نہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ یہاں فٹ نہیں آتا۔ شے بھی کوئی شے ہے، بھائی زمین چھوٹی اور اللہ بڑا ہے، یہ کوئی گل کرنے سے، یہ مخلوق ہے وہ خالق ہے، آسمان چھوٹا ہے اللہ بڑا ہے، عرش چھوٹا ہے اللہ بڑا ہے، کرسی چھوٹی ہے اللہ بڑا ہے، پہاڑ چھوٹے ہیں اللہ بڑا ہے، اتہاسا کھیڑ ہو گیا اللہ نال، لیکن اللہ اس پہ بھی خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ اکبر من ان یوصف، اللہ جتنی تعریف کر لو گے اس سے بھی بڑا ہے۔ یہ ہے اللہ اکبر کا صحیح مطلب کہ اللہ کی جتنی تعریف کرو، تمہاری جتنے جسم پہ بال ہیں یہ ساری زبانیں بن جائیں اور تمہارا علم کے چشمے پھوٹیں، اور پھر تم قیامت تک اللہ کی تعریف کرو تو اللہ کہتا ہے میں اس سے بھی بڑا، میں اس سے بھی بڑا۔ تو ہمارے ساتھ ایک ڈیل کرتا ہے، وہ سنو اب، عبدی انت ترید و انا ارید، میرا بندہ ایک تو چاہتا ہے ایک میں چاہتا ہوں، ولا یکون الا ما ارید، جو تو چاہتا ہے وہ میرے بغیر ہوگا نہیں، اور جو میں چاہتا ہوں وہ تمہارے بغیر میں ہر وقت کر سکتا ہوں، تمہارے چاہے کو پورا کروں گا تو ہوگا، نہیں کروں گا نہیں ہوگا۔ فرعون نے کہا میں نے موسیٰ کو ذبح کرنا ہے، اللہ نے کہا میں تیری جھولی چونو پالنا ہے، پال کے دکھائے کہ نہیں دکھائے۔ نمرود نے کہا میں نے ابراہیم کو جلا دینا ہے، اللہ نے کہا میں نے آگ کو باغ و بہار بنا دینا ہے، اللہ نے کر کے دکھائے کہ نہیں دکھائے۔ حضرت مریم کماری پاکیزہ، اور میرے رب کا ارادہ ہوا کہ بیٹا دینا ہے، نہ خامد کی ضرورت ہے نہ شادی کی ضرورت ہے، اور حضرت مریم معصوم 15-16 سال کی عمر، اور فرشتہ تمثل لہا بشرا سویہ، جبریل انتہائی خوبصورت مرد کی شکل میں اندر، وہ ڈر گئی کہ دروازہ بند، باہروں کنڈی لگی ہو، یہ تالا لگو، کدو اڑایا بندہ، تو کہتے انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تیرے شر سے اگر تجھے کوئی خیال ہے تو کہنے لگے بی بی ڈرو نہیں، میں انسان نہیں ہوں، انما انا رسول ربک، میں تو فرشتہ ہوں، انسانی شکل ہے۔ تو کہنے لگے میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ قال اہب لک غلاما زکیہ، میں آیا ہوں تجھے بیٹا ہونے والا ہے۔ کہنے لگی توبہ 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 توبہ، مجھے بیٹا، مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، بیٹا ہونے کے تو 2 راستے ہیں، ایک نکاح ہے وہ میرا ہوا نہیں، ایک زنا ہے وہ میں کر نہیں سکتی نہ میں کیا ہے، زنا سے بھی حمل ٹھہر جاتا ہے، نکاح سے بھی حمل ٹھہر جاتا ہے، یہ حرام کا نطفہ ہے وہ حلال کا نطفہ ہے۔ تو کہنے لگے میرے تو دونوں کام نہیں ہیں، مجھے کیسے ہوگا؟ قال کذلک قال ربک وهو علی ہین،
ارے مریم تیرا رب کہہ رہا ہے تو گل ہی کوئی نہیں، یہ تو گل ہی کوئی نہیں۔ اب وہ آگے بڑھے، وہ پیچھے ہٹی، وہ چھوٹا جہا تھا کمرہ، آخر وہ دیوار کے ساتھ جا کے لگ کے کھڑی ہو گئی، ہن کدے جاوے؟ تو وہ کہہ رہے لا تخافی لا تخافی، نہ ڈر نہ ڈر نہ ڈر، لیکن وہ ایسے ایسے کانپ رہی ہیں۔ تو وہ انہوں نے یہاں سے پکڑا، اے دیکھو یہاں سے، جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، ان کی آستین کو یہاں سے پکڑا اور دور کھڑے ہو کر کیا، پھونک ماری۔ پھونک اور حمل ایک ہی جوڑے، یہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ جو تیرا رب چاہے وہ کر دیتا ہے۔ حمل ہو گیا، اور حمل پورا 9 مہینے کا، ایسا نہیں کہ پھونک کے بعد وہ حمل کو پالتی رہی اور پھر 9 مہینے کے بعد ہوا۔ یہ تو قرآن نے، یہ تو قرآن نے بتایا۔ باقی مذاہب والوں کے ہاں حمل ٹھہرا اور 9 مہینے چلا، اور میرے رب نے بتایا نہیں، فحملتہ، فا کا مطلب ہوتا ہے کہ فوری، فوراً۔ عربی واحد زبان ہے جس کے حرف کا بھی مطلب ہے، اے کا کوئی مطلب نہیں ہے، الف کا کوئی مطلب نہیں ہے اردو میں، لیکن میرے رب کی نے جو زبان پسند کی اس کے حرف کا بھی مطلب ہے۔ تو فحملتہ، فا کا مطلب ہے فوراً حمل ہو گیا۔ فانتبذت بہ مکانا قصیا، فوراً ایک دور جگہ گئی، فوراً ایک دور جگہ گئی۔ فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا فاجاءها المخاض، ساتھ ہی درد ذی شروع ہو گیا، بچہ پیدا ہونے کا درد شروع ہو گیا، اور بچہ پیدا ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ۔ اب وہ کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے میں مر جاتی اس سے پہلے، لوگوں کو کیا جواب دوں گی، اور میں مر جاتی اور میرا مرنا لوگ بھول جاتے، پھر یہ بھی بھول جاتے کہ کوئی مریم آئی تھی۔ فناداہا من تحتہا، جبریل پھر آئے، اب سامنے نہیں آئے کیونکہ اب بے پردگی تھی، پیچھے سے کھڑے ہو کے آواز دی، لا تحزنی، غم نہ کر مریم، قد جعل ربک تحتک سریا، انہوں نے ایسے پر مارا، وہاں سے چشمہ نکلا ہے، کہ دیکھ یہ پانی اللہ نے تیرے لیے نکالا ہے۔ وہ کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی تھی، کھجور کا تنا اوپر سے کٹا ہوا تھا، اس کے اوپر نہ پتا تھا، نہ ٹہنی تھی، نہ شاخ تھی۔ تو فرمایا حزی الیک بجذع النخلہ، مریم ذرا اس کو ہلاؤ، اس کو ہلاؤ، کھجور کے تنے کو ہلاؤ ذرا۔ انہوں نے ہلایا تو ساقط علیک رطبا جنیا، کہ اب دیکھ تازہ تر کھجوریں اللہ نے تجھے خشک تنے سے دے دیں، دیکھ رہی ہو، ایسے ہی اللہ نے تجھے بن خاوند کے بیٹا دے دیا۔ لا الہ الا اللہ۔ پوری ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، ایک پتا بھی گرتا ہے تو تیرا اللہ جانتا ہے۔ اب کہ اسکاٹ میں کتنے، میں تو 6 بر اعظم پھرا ہوں، افریقہ کے جنگلوں میں بھی جماعتوں کی برکت سے جانا نصیب ہوا ہے، جنگل ہی جنگل اور درخت ہی درخت، اور کتنے پتے گر رہے ہیں، میرا رب کہتا ہے سارے دیکھ رہا ہوں۔ کیسی نظر ہے؟ کہ سارے دیکھ رہا ہوں۔ کہ تو تمہاری بدماشی نہیں دیکھوں گا، تمہاری حرام خوری نہیں دیکھوں گا، تمہارے آنسو نہیں دیکھوں گا، جو پتوں کو گن سکتا ہے، اور پھر کتنے خشک ہیں وہ بھی جانتا ہے، کتنے تر ہیں وہ بھی جانتا ہے، کتنا پھل لگا ہے وہ بھی جانتا ہے، کون سا پھل کس کے نام ہے وہ بھی جانتا ہے۔ ولا حبۃ فی الارض، ولا حبۃ فی الارض ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، پتا گرے تو جانتا ہے، ولا حبۃ فی الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ایک دانہ جو، میں تو ذمہ دار ہوں، ہم تو لاکھوں دانے زمین میں ڈالتے ہیں، اور میں کوئی اکیلا نہیں ہوں، پورا پنجاب ذمہ دار ہے، ساری دنیا میں زراعت ہوتی ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے جو جہاں سوئنگ کر رہا ہے تیرا رب ان ہر دانے کو گنتا جا رہا ہے، گنتا جا رہا ہے، گنتا جا رہا ہے، اس سے کیا نکلے گا تیرا رب جانتا ہے، مکئی کے ساتھ چھلی لگے گی تیرا رب جانتا ہے، دانے کتنے لگیں گے تیرا رب جانتا ہے، وہ کھائے گا کون تیرا رب جانتا ہے، اس میں سے کس کو بھونا جائے گا چھلی کے دانوں کو وہ بھی تیرا رب جانتا ہے،
اور اس کا تکا جو ہے وہ کہاں جائے گا وہ بھی تیرا رب جانتا ہے، اور تھنوں سے جو دودھ نکلتا ہے، نسقیکم من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین. آپ غور نہیں کرتے ہو کہ چارہ کھاتی ہے گائے اور پانی پیتی ہے، اور اندر جا کر ایک طرف خون ہے ایک طرف گوبر ہے، اور میرا رب کہتا ہے من بین فرث و دم، ایک طرف گوبر ہے ایک طرف پیشاب ہے اور خون ہے، اور اس کے درمیان سے اللہ سبز چارے کو سفید دودھ کیسے بناتا ہے، سفید دودھ کیسے بنا دیتا ہے، کس طرح وہ سفید ہو جاتا ہے، اور کس طرح اس میں اللہ مٹھاس بھر دیتا ہے، اور کس طرح اس کے تھنوں کو اللہ تعالیٰ بھر دیتا ہے. اگر اللہ ان کو بھی ہماری طرح اختیار دے دیتا کہ جو ٹھیک ہے جی آج دل نہیں کر رہا اسی نہیں کم تے جانا، آج دل کر رہا ہے اسی جانا، آج دل کر رہا ہے نماز پڑھنی، آج دل کر رہا ہے نہیں پڑھنی، تو اگر اللہ گایوں کو بھی اختیار دے دیتا تو انشاءاللہ وہ بھی کہتی کل آئے جی آج میں دودھ کوئی نہیں دیونا، تمہارے سارے فارم سارے ختم ہو جاتے ہیں. میرا اپنا کیٹل فارم ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی میں صاحب آج ساڑا دل کوئی نہیں تو نہ دودھ دینے واسطے تشریف لے جاؤ. اللہ نے ساری کائنات کو پابند کیا، کس کے لیے؟ هو الذی سخر لکم. میرا رب کہتا ہے کہ میں نے کل کائنات تمہارے لیے تابع کر دی کہ کلو وشربو، کھاؤ پیو، اور پھر الم نجعل الارض مہادا، یہ زمین کو بچھونا کس نے بنایا؟ والجبال اوتادا، پہاڑوں کو کس نے گاڑا تیرے اللہ کے سوا؟ وخلقناکم ازواجا، تمہیں مرد عورت اللہ کے سوا کون ہے بنانے والا؟ وجعلنا نومکم سباتا، تمہارے لیے نیند کون لاتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو گولیاں کھاتے ہیں کہ نیند نہیں آ رہی، اگر نیند اپنی طاقت کی ہوتی تو سب کو ہی آتی. کتنے کروڑوں لوگ ہیں گولیاں کھا کے سوتے ہیں. کہتا ہے وجعلنا نومکم سباتا، میں تیرے لیے نیند لایا اور تجھے دنیا سے کاٹ دیا تاکہ تو 6 گھنٹے آرام سے سوئے. وجعلنا اللیل لباسا، رات کو میں نے کالا کر لیا، سیاہ کر لیا تاکہ اس میں تم آرام سے سو سکو. اللہ نے باڈی کا نظام بنایا ہے، یہ رات کو اس کو سونے کی ضرورت ہے، دن میں اس کو جاگنے کی ضرورت ہے. سارا کام الٹا ہوا پڑا ہے، ساری رات بیوقوف جاگتے ہیں الوؤں کی طرح اور دن میں سو جاتے ہیں چمگادڑوں کی طرح. تو ان کو صحت کیسے مل سکتی ہے؟ ان کی جوانیوں کو زوال لگ جاتا ہے، ان کے جسم کو بیماریاں لگ جاتی ہیں. میرے رب نے جعلنا اللیل لباسا، میں نے بنائی ہے، وجعلنا النہار معاشا، دن کاروبار کے لیے بنایا ہے، رات آرام کے لیے بنائی ہے. ہم نے الٹا ہی سارا نظام چلا دیا. اور پھر کیا کہا؟ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے. وَجَعَلْنَا فِيهَا سِرَاجًا وَهَاجًا، اس میں چمکتا دہکتا سورج بنایا. آج ہم جب آ رہے تھے لندن سے تو بادلوں کے اوپر جب اٹھ گیا جہاز تو سورج کی چمک اور سورج کی خوبصورتی نظر آ رہی تھی. تو یہ سورج آپ پہ آ جاندہ ہے. الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. سورج کو تیرا رب نکالتا ہے، چاند کی منزلیں گھٹاتا بڑھاتا وہ تیرا رب ہے، دونوں کو ایک ہی دور میں گھماتا ہے. چاند سورج سے ٹکرا نہیں سکتا، سورج چاند سے ٹکرا نہیں سکتا. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج بھی تیرے رب کا تابع ہے، چاند بھی تیرے رب کا تابع ہے، ستارے بھی تیرے رب کے تابع ہیں. الا لہ الخلق والامر، سن لو کان کھول کے کہ بادشاہی صرف اللہ کی ہے، بادشاہی صرف اللہ کی ہے. ان الحکم الا للہ، اللہ ہی کا حکم چلتا ہے. للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ کی طاقت اور حکومت کی ابتدا بھی کوئی نہیں، انتہا بھی کوئی نہیں. ابتدا سے بھی پاک ہے، انتہا سے بھی پاک ہے، مکان سے بھی پاک ہے، زمان سے بھی پاک ہے، شکل و صورت سے پاک ہے، رنگ و بو سے پاک ہے. لا تدرکہ الابصار، تم اس کو نہیں سوچ سکتے وہ کیسا ہے.
तुम उसका अहाता नहीं कर सकते। वहुव युदरिकुल अब्सार, वो तुम्हारा, तो उसने तुम्हें घेरे में लिया हुआ है। अहात बसरुहु बिजमीइल मर्इआत, मैं कुर्बान जाऊं, अल्लाह कहता है सारी कायनात को मैं देखता हूं। और मिसाल क्या दी है, यार पानी दे, मिसाल क्या दी है, यरा देखता है क्या, दबीबन नमलत सौदा अला सखरत सम्मा फिल लैलत ज़ल्मा। ध्यान से सुनना, ये इस बोल का तर्जुमा करने लगा हूं। मेरा रब कहता है रात का अंधेरा स्याह काला, पहाड़ काला, पत्थर काला। आपके तो पहाड़ सब्ज़ हैं, हमारे पाकिस्तान में जाओ जो दुनिया के 3 बड़े सिलसिले वहाँ मिलते हैं, ऐसे आसमान की चोटियों तक पहुँचे हुए हैं और काले स्याह। तो मेरा रब कहता है रात काली, पहाड़ काला, 2 हो गए, पत्थर काला 3 हो गए, चींटी भी काली 4 हो गए, और चींटी उस पहाड़ के एक पत्थर पर चल रही है और ऊपर कोई मिट्टी भी पड़ी हुई है, वो उसके अंदर चल रही है। तो मेरा अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं चींटी को देख रहा हूँ, मेरा अल्लाह कह रहा है कि मेरा नहीं सिर्फ आपका भी है, पूरी दुनिया का अल्लाह कह रहा है कि वो चींटी जो काली रात में काले पहाड़ पर, काले पत्थर पर, काले बदन के साथ चलती है, तो उसके टांगों के चलने से जो लकीर बनती है, तेरा रब वो भी देख रहा। तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। है किसी का कोई ऐसा रब है? हल तालमु लहू समिया, अल्लाह ने कुरान में चैलेंज किया, है कोई मेरे जैसा? हल तालमु लहू समिया, आसमान के फरिश्तों बताओ, है कोई तुम्हारे रब जैसा? हल तालमु लहू समिया, ज़मीन के जिन्नात और इंसान बताओ, हल तालमु लहू समिया, है कोई तेरे अल्लाह जैसा? मशरिक वालों बोलो, बताओ, हल तालमु लहू समिया। मगरिब वालों, बड़ी साइंस ने तरक्की कर ली, बहुत कुछ बना लिया, अल्लाह जैसा कोई है तुम्हारे पास? मशरिक वालों बोलो, मगरिब वाले बोलो, इंसान बोलो, औरतें बोलो, मर्द बोलो, जन्नात फरिश्तों से अल्लाह पूछता है हल तालमु लहू समिया, है कोई जो तेरे रब जैसा हो? वो कौन है? अल्लाह। वो कैसा है? ला इलाहा इल्ला हू, कोई उसके सिवा माबूद नहीं, और कोई उसके सिवा रब नहीं, कोई उसके सिवा पालने वाला नहीं, कोई उसके सिवा हिफाजत करने वाला नहीं, कोई उसके सिवा जिंदगी देने वाला नहीं, मौत देने वाला नहीं, खिलाने वाला नहीं, पिलाने वाला नहीं, सुलाने वाला नहीं, उठाने वाला नहीं, मारने वाला नहीं, एक अल्लाह। वह वल्लज़ी फिस समाए इलाहा, आसमानों का भी बादशाह, व फिल अर्द इलाहा, और ज़मीनों का भी बादशाह, युमसिकुस समावाति वल अर्द अन तज़ूला। हम लोग पिलर लगाते हैं, पिलर छत को थामने के लिए, तो मेरा अल्लाह कहता है इतने बड़े आसमान, इतनी बड़ी ज़मीनें, और तेरे रब ने बगैर पिलर के उनको थामा हुआ है, नहीं कि हथ नाल लापते बैठा हुआ है। हुक्म है खड़े हो जाओ, थम जाओ, अपनी जगह से हिल नहीं सकते हो। सूरज अगर सिर्फ 1 सेंटीमीटर अपनी जगह से ज्यादा आगे चला जाए, और रोजाना वो जगह बदलता है, अगर आज उसने यहां से निकलना है तो वो यहां से निकल पड़े। जमीन से 12 लाख गुना बड़ा है, गैसेस हैं, कोई वो ठोस चीज नहीं है, गैसेस हैं, हीलियम गैस है, और उसमें 1 सेकंड में जो धमाका होता है और वो हीलियम नाइट्रोजन में बदलती है, वो 50,000 एटम बम की तवानाई के बराबर होता है। और उसको इतनी मजाल नहीं कि 1 सेंटीमीटर इधर हो जाए या इधर हो जाए, ऊपर हो जाए या नीचे हो जाए। अगर 1 सेंटीमीटर रोजाना वो आगे पीछे हो जाए तो हमारी कायनात तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो अल्लाह ताला को फरमाते हैं कि युम्सिकुस समावाति वल अर्द अन तज़ूला, तेरे रब ने जमीन को, आसमानों को, जमीनों को, मखलूक को, 4 पाँव वाले, 2 पाँव वाले, 2 परों वाले, रेंगने वाले, उड़ने वाले, थाड़ने वाले, डसने वाले, फाड़ने वाले, तैरने वाले, रात को चलने वाले, दिन को चलने वाले, सब के ऊपर तेरे रब का हुक्म चल रहा है। कोई इधर उधर हो के दिखाए, मौत से बच के दिखाओ,
یا زندگی بدل یا موت سے لڑو. نہیں ویر جاوے جے اسرائیل نو جا میں نہیں مردا. اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر اس کی مان کے چل, اس کو راضی کر کے چل. اس کا کھاتے ہو اس کو راضی کرو, اس کا پیتے ہو اس کو راضی کرو. اس کی دی ہوئی یہ جو باڈی ہے اس کی کوئی قیمت کائنات کی دنیا دے سکتی؟ یہ پلکوں کا ایک بال گر جائے ساری دنیا کے سائنسدانوں سے والتا لا دے. میں نے یہ آنکھیں چمک رہی ہیں, کبھی خیال کیا ہے کہ یہ جو جھپکتی ہیں اس کے پیچھے کتنی بڑی نعمت ہے؟ میں نے اپنی دادی کو دیکھا, اس کو یہاں فالج ہو گیا تھا تو وہ اس کی آنکھیں بند رہتی تھی, اٹھ نہیں سکتی تھی, تو وہ پھر ایسے کر کے چلتی تھی, ایسے کر کے. تو پوری کائنات کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ, میرا رب کہتا ہے ساری کائنات میری تسبیح بھی پڑھتی ہے, میری نماز بھی پڑھتی ہے. تم ہی ہو جو میں کہتا ہوں نماز کے لیے آؤ, تم کہتے ہو ویکھی جس. جمعے ٹوپیاں پہن کے آ جاتے ہیں نماز پڑھنے, باقی 6 دن جمعے اللہ نے چھٹی دے دیتی ہے. کیا ہفتے میں ایک ہی دفعہ روٹی کھاتے ہو؟ ہفتے میں ایک ہی دفعہ آنکھوں سے دیکھتے ہو؟ ہفتے میں ایک ہی دفعہ کانوں سے سنتے ہو؟ ہفتے میں ایک ہی دفعہ سوتے ہو؟ ہفتے میں ایک ہی دفعہ کپڑے بدلتے نہاتے ہو؟ سوچو تو صحیح, پل پل اس کی نعمتوں نے گھیرے میں لیا ہوا ہے. اور اس نے کتنا کرم کیا, صرف 5 نمازیں اور صرف 17 فرض. کبھا یہ میرے پڑھ دو, نہ پڑھو نفل, نہ پڑھو تہجد, یہ 17 رکعتیں تو پوری کر دو تو میں تم سے راضی ہوں, میں تم سے راضی ہوں. تو میرے رب کا علم, میرے رب کی طاقت اسلام اس کا مظہر ہے. میں نے ایک آیت پڑھی تھی, میرے اللہ نے فرمایا آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور اس کا نام میں نے اسلام رکھا. آ جاؤ ادخلوا فی السلم کافہ, میرے بندو پورے مسلمان ہو جاؤ, پورے مسلمان ہو جاؤ. تو کیا ہوگا کہ پھر میری رضا کا پروانہ ملے گا. پھر کیا ہوگا کہ فتحنا علیہم برکات من السماء والارض, آسمان سے برکتیں اتریں گی, زمین سے برکتیں اتریں گی. آپ یہاں سارے باہر سے آئے ہو کہ اچھی لائف ہو, اچھی لائف ہو. میں 82 میں سب سے پہلے یورپ پر انگلینڈ میں آیا تھا اور آج 2025 ہے. میرا مسلسل سفر ہے, میں نے ایسی تھکی ہوئی لائف کہیں نہیں دیکھی. چیزیں اچھی ہیں, لائف کی کوالٹی بہت 3rd کلاس, چیزیں ساری ہر چیز مہیا میسر. لیکن یہ یہاں جو اندر ہے یہ تھکا ہوا ہے. 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی, دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی. اندر مرے ہوئے ہیں مغرب کی دنیا کے, اندروں سے کھوکھلے ہیں مغرب کی دنیا کے لوگ, جنہیں نہ اللہ کا پتہ ہو. تم تو ہم مسلمان بیٹھے, جنہیں نہ اللہ کا پتہ ہو, نہ رسول کا پتہ ہو, نہ جنت کا پتہ ہو, وہ کیسے خوشی کی زندگی گزار سکتے ہیں؟ اللہ ایک سائرن ہے عربی میں, تو ایدے دن ویک میں نو ویکھیا کر. اللہ 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 چیلنج ہے یہ. اللہ یا اللہ کی گل ہے, بڑا زبردست بول رہے ہیں تو, یا اللہ. اللہ سائرن سنو, اللہ سنو, اللہ سنو, بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر اطمینان چاہتے ہو تو اس دل کو میری یاد سے آباد کر دے, ورنہ کبھی نہیں کر سکو گے. سونے چاندی کے بستروں پر سو, سونے کی تاروں کا لباس پہنو, اور روز رائج سے بھی کوئی وڈی گڈیاں تے بیٹھو, بڑے عالی شان جہاز بناؤ, لیکن دلوں میں چین آئے گا جب مجھے یاد کرو گے, جب اللہ کو پکارو گے اور اس کے سامنے جھکو گے. تو پھر میں, چونکہ دل کے اوپر تو میرے اللہ کا قبضہ ہے, اس میں اس اضحک و ابکا, مجھے آیت یاد آ گئی کہ میں ہی دلوں میں غم ڈالتا ہوں, میں ہی دلوں میں خوشی ڈالتا ہوں. ایسے تھوڑا کہ شراب پی کے تم خوش ہو جاؤ گے, برائی کر کے تم خوش ہو جاؤ گے, زیادہ ڈوب جاؤ گے. دنیا کی سب سے بڑی نشے کی منڈیاں یورپی ملک ہیں, مغربی ملک ہے, مگر سارا مغرب سب سے بڑی نشے کی منڈی ہے. اللہ کو نہیں جانتے, ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں.
نہ کہیں جہاں میں اما ملی، ہمارے علامہ اقبال نے فرمایا تھا نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ یا اللہ میں نے بہت ٹھوکریں کھائیں، میں نے بہت دھکے کھائے، میں نے بڑے مزے لوٹنے کی کوشش کی، لیکن کہیں مجھے پناہ نہیں ملی، مجھے سکون نہیں ملا۔ سکون ملا تو تیرے سامنے سر جھکا کے ملا، تیرے سامنے ماتھا ٹیک کے ملا، چند آنسو بہا کے ملا۔ یا اللہ تیرے ہی دربار میں مجھے سب کچھ مل سکتا ہے۔ لہو ما فی السماوات، آسمانوں کا شہنشاہ، وما فی الارض، زمینوں کا شہنشاہ، وما بینہما، اس کے درمیان کا شہنشاہ، وما تحت الثری، وہ زمین کے اندر تک تہ تک کا بادشاہ، للہ المشرق والمغرب، مشرق کا بادشاہ، مغرب کا بادشاہ، رب المشرقین و رب المغربین، شمال جنوب کا بادشاہ، مشرق مغرب کا بادشاہ، عرض سے لے کر زمین تک ہر چیز میرے رب کے ہاتھ میں، قدرت میں، طاقت میں۔ اس نے ایک بات کی ہے جس کے لیے میں نے یہ تھوڑا سا اللہ کی تعریف کی ہے۔ اللہ کی تعریف ناممکن ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ کہتا ہے جو تم چاہتے ہو میرے بغیر ہو نہیں سکتا، جو میں چاہتا ہوں تمہارے بغیر کر سکتا ہوں، کرتا ہوں۔ تو ایک ڈیل کر لو، ایک ڈیل کر لو۔ فَإِن تُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرِيدُ، یہ چھوٹی سی زندگی، یہ مختصر سی زندگی اور یہ چھوٹی سی دنیا، اس میں تم میری مان لو، جو کہوں وہ کر دو، جو چھڑواؤں وہ چھوڑ دو، جو حرام کروں اسے حرام کر دو، وہ کر جو میں کہتا ہوں، وہ چھوڑ دے جس سے جو میں چھڑواتا ہوں۔ نکاح کر، زنا نہ کر، حلال بیچ، شراب نہ بیچ، کاروبار کر، بے ایمانی نہ کر، زبان سے بول، جھوٹ نہ بول، غیبت نہ کر، گالی نہ، خاص طور پہ ماں بہن کی گالی دینے سے اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے۔ اور ہمارے انڈیا پاکستان کے سب، میں تو پنجاب کا ہوں، تو کھوتے نہ بھی گال کر دے جاندے پہ آندے اور تیری فلانی تے تیری فلانی، یعنی ایڈے بے وقوف ہیں، جڑی سب تو بے وقوف مخلوق کھوتا انہوں بھی گالی کٹی جاندی، تو وہ کھوتے سے بھی زیادہ بے وقوف ہو گئے۔ تو میرا رب کہتا ہے دیکھ ہے، حرام نہ دیکھ، سن حرام نہ سن، کھا، روکا نہیں، حرام نہ کھا، تجارت کر، حرام کی تجارت نہ کر، حلال کی کر، سچ بول، جھوٹ نہ بول، کپڑے پہن، ریشمی نہ پہن، عورت پہنے، زیور پہنے، سونا پہنے، تیرے لیے ایک چھلا بھی سونے کا حرام ہے۔ تو آجا جنت میں تجھے جنت کے کنگن سونے کے پہناؤں گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا جنت میں مردوں کو زیور عورتوں کی نسبت زیادہ خوبصورت لگے۔ عورتوں، حالانکہ عورت کے لیے تو زیور ایک یعنی اس کی ضرورت ہے، اس کے حسن و جمال کے لیے، اس کی زیب و زینت کے لیے، اور یہاں کہا نہیں تم نے سونے کے قریب نہیں جانا۔ اچھا جی نہیں یا اللہ، اب جنت میں آ جا، اب میں تمہیں پہناتا ہوں۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، جاؤ میرے بندوں کو سونے کے کنگن پہناؤ، جاؤ انہیں ریشمی لباس پہناؤ، انہیں سونے کا تاج پہناؤ۔ وہ تاج کا سب سے چھوٹا موتی، اس تاج کا، دنیا میں ایک بادشاہ گزرا ہے خسرو پرویز، جس نے ہمارے نبی کے خط کو پھاڑ دیا تھا۔ اس کمبخت کے تاج کا وزن تھا 2.5 من، ان 2.5 من تک ہوتا بھی نہیں چاہ سکتا، تو وہ کیسے اٹھاتا تھا؟ وہ پہلے اس کے آگے کرٹن ہو جاتا تھا، ایک باریک تار کسی چیز کا اوپر چھت میں پھنسایا ہوا تھا، اور تاج کو اس کے ساتھ باندھا ہوا تھا، تو وہ آ کر انج سر وچ دے دیندا ہے، تو لگتا تھا کہ بادشاہ سلامت نے 2.5 من کا تاج پہنا ہوا ہے۔ پھر پردہ ہٹتا تو سارے سجدے میں چلے جاتے، ہمارا بادشاہ تو اوتار ہے، دیوتا ہے، اتنا بڑا تاج سر پہ اٹھا کے بیٹھا ہے، حالانکہ انہیں سارے انہوں بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ تو میرا رب کہے گا تاج پہناؤ۔ اس تاج کا میرے نبی نے فرمایا ادنا، سب سے چھوٹا موتی، سب سے چھوٹا موتی اگر گلاسگو کی مسجد میں رکھ دیا جائے تو زمین سے لے کر آسمان تک روشنی پھیل جائے، نور پھیل جائے۔ تو ہیروں کی روشنی کیسی ہوگی، جوہر اور لال کی روشنی کیسی ہوگی؟ تو اللہ کہتا ہے فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، تھوڑی سی زندگی ہے، جو کہتا ہوں کر دے۔ شیطان کہتا ہے حالی بڑی عمر پئی ہے، پیچھے توبہ کر لے سا،
میں نے تو جوان بیٹے کو قبر میں اتارا ہے، جو سب سے زیادہ صحت مند، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ عقل مند. اپنی موت سے دنیا کی حقیقت ہم پہ کھول کے چلا گیا، اپنی موت سے دنیا کی الفاظ ختم ہوتے ہیں، معافی چاہتا ہوں. نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، پتہ نہیں کب ڈور کھچ جائے، کہیں ابھی میں جوان ہوں پھر میں بعد میں توبہ کر لوں گا. کیا خبر میرے عاصم کی طرح کسی اور کی بھی ڈور اسی طرح کھچ جائے تو کیا کرے گا وہ، کیا منہ دکھائے گا اپنے اللہ کو. تو میرا اللہ کہتا ہے اے تھوڑی ہی زندگی، بتاؤ اس دنیا کائنات کو بنے 25 ارب سال ہوئے ہیں، سائنسدانوں کی بات ہے، اس میں 60-70 سال کوئی شے ہے، 60-70 سال کی کوئی حیثیت ہے اس. تو اللہ کہتا ہے یہی تھوڑی سی زندگی، میں جو کہتا ہوں مان لے. عورتوں کے کچھ احکام الگ ہیں، مردوں کے کچھ الگ ہیں، وہ تم مان لو پھر آ جاؤ میرے پاس. کفی تو کفی ما ترید، جو چاہو گے کر دوں گا، جو مانگو گے کر دوں گا، جو تمہارے تصور میں نہیں ہے وہ بھی تمہیں دے دوں گا. وَلَدَيْنَا مزید، اللہ تعالیٰ جنت میں کہے گا میرے بندو مانگو، آج میں تمہیں تمہاری نیکی کی وجہ سے نہیں اپنی سخاوت کی وجہ سے دینا چاہتا ہوں، مانگو. تو وہ کہیں گے یا اللہ تو نے پہلے ہی جنت دے دی، ہوں اور کی مانگی ہے. اللہ کہے گا نہیں، آج میری شان کا تم نے مانگنا ہے، مانگو. کہیں گے اچھا یا اللہ راضی ہو جا. وہ کہیں گے شاباش بھائی، اور راضی ہو تو تمہیں یہاں بٹھایا، ناراض ہوتا تو تھوڑی چھتر نہ پا رہے ہوں دو دفعہ تو ہمیں. راضی ہو تو میں نے یہاں بٹھایا ہے، مانگو. ہمارا دماغ، مجھے ایک نیورولوجسٹ نے بتایا، میری بات نہیں، نیورولوجسٹ کی بات، کہ اس کی اگر تار بنائی جائے، تار، اور اس کو یہاں مسجد کی زمین سے اٹھا کر چاند کے اوپر سے، چاند 2,40,000 کلومیٹر ہے، اس کے اوپر سے گزار کر اس کو نیچے لایا جائے، یہاں اس کی گرہ بن جائے گی. اتنا لمبا دماغ کا تار ہے انسان کے یہاں، اور اس تار کے ہر پن پوائنٹ میں ایک بہت بڑا کمپیوٹر چھپا ہوا ہے. تو یہاں ہمارا دماغ صرف 5% کام کرتا ہے، یہ 6%. آئنسٹائن کا کھول کے دیکھا تھا انہیں، 11.2 تھا، 11.2. باقی سارے لم یبج نسی. اور یہ جو تھوڑا سا دماغ کھلا ہوا ہے، اتنے کداڑے چاہ رہے ہیں، اگر اللہ سارا کھول دینا تو کی بنتا. تو میرا رب جنت میں یہ سارا دماغ کھول دے گا. اور ابھی جو ہمیں خوشی ہوتی ہے 4-5% جو دماغ ہے اس میں جو فیلنگ آتی ہے اس سے ہوتی ہے، جو غم آتا ہے وہ بھی اسی کے حساب سے آتا ہے. وہاں اللہ غم کو تو موت دے دے گا، تو دماغ کے ہر پن پوائنٹ میں کمپیوٹر کو کھول دے گا. جب کوئی خوشی آئے گی تو اگر موت ہوتی تو ہم مر جاتے. اللہ وہ سارا کھول دے گا، کہے گا مانگ. اب لوگ مانگیں گے، عورتیں بھی مانگیں گی ایمان والی، مرد بھی مانگیں گے، یہاں تک کہ تھک جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں اور مانگو. کہیں یا اللہ اتنا تو مانگ لیا، اب اور کیا مانگے؟ اللہ کہیں گے نہیں اور مانگو. پھر دوبارہ وہ سوچیں گے اور پھر اللہ سے مانگیں گے، پھر مانگتے مانگتے کہیں گے یا اللہ ہن ساڑی بس ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں ابھی اور مانگو. پھر وہ تیسری دفعہ ایک دوسرے کو پوچھو کہ تو کی مانگے ہو، تو کی مانگیا یار، دسو تو صحیح. تو آپس میں مشورے ہو رہے ہیں، پھر اللہ سے تیسری دفعہ مانگیں گے اور مانگتے مانگتے تھک کے کہیں گے یا اللہ بس ہو گئی. میرا رب کیا کہے گا؟ میرے بندو تم نے تو ابھی اپنی شان کا بھی نہیں مانگا، میری شان تو ابھی بہت باقی ہے. قد آتیتکم ما سألتم وزدتکم ما قصرت عنہ امانیکم. جو تم نے مانگا وہ بھی دے دیا ہے، اور وہاں جہاں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچا وہ بھی میں نے اپنے خزانوں سے تمہیں دے دیا ہے. جاؤ. کہیں گے یا اللہ ہمیں تو گلاسگو میں پتہ نہیں تھا تو اتنا خوبصورت. وہ پیچھے سے سنو، جب یہ سارا ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ کہے گا میرے وعدے پورے ہو گئے؟ کہیں گے یا اللہ ہو گئے. اللہ کہیں گے نہیں، ان لکم عند اللہ موعد یرید ان ینجزکموہ. ابھی ایک وعدہ باقی تو تیرا جو تمہارا اللہ اب پورا کرے گا. تو وہ سارے کہیں گے یا اللہ کون سا وعدہ؟ الم یزحزحن عن النار ویدخلن الجنان.
یا اللہ کون سا وعدہ؟ آپ نے ہمیں جنت دے دی، آپ نے ہمیں زندگی دے دی، آپ نے موت کو موت دے دی، بڑھاپے کو موت دے دی، غم دکھ کو موت دے دی، پیشاب پخانہ ختم کر دیا، تو اور اب کون سا وعدہ باقی ہے؟ تو میرے اللہ کی آواز آئی، رضوان ارفع الحجب بینی و بین عبادی۔ رضوان جنت کا جی ایم، آج کی زبان میں سی او جی ایم، تو اللہ کہیں گے رضوان، وہ کہے گا لبیک، کا پردے ہٹا، آج میرے بندے اور بندیاں میرا دیدار کر لیں۔ رضوان لبیک، پردے ہٹاؤ، میرے بندے اور بندیاں میرا دیدار کریں، وہ مجھے دیکھیں، وہ تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے، میں ان کو دیکھ کے مسکراؤں، وہ مجھے دیکھ کے مسکرائیں۔ تو رضوان ایسے پردے ہٹائے گا، وہ پردے ہٹنے میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگے گی، لیکن وہ بھی ایک منظر ہوگا، جیسے یہ نقاب کشائی کرتے ہیں نا، وہ پھٹیوں کی تو اس طرح کر کے کھولتے ہیں، تو پردے جب ہٹیں گے تو میرا رب سامنے آئے گا، وہ کہے گا سلام قول من رب الرحیم، میرے بندے اور بندیوں تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ یہ اچھا ہے کہ شراب بیچ کے مر جانا اچھا ہے، اور جب اللہ کو دیکھیں گے تو دیکھو ہمارے باڈی کے 10 کھرب سیل ہیں، 10 ٹریلین سیلز ہیں جو یہ سائنسدانوں نے بتائے ہیں، اور ہر سیل میں جسم کے ہر عضو کے بننے کی طاقت ہے، ہر سیل میں پورا انسان بن سکتا ہے، ہر سیل سے پورا انسان بن سکتا ہے۔ جب ہم اللہ کو دیکھیں گے تو ان 2 آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے، ایک تو یہ آنکھیں بھی اور ہوں گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا نا کہ یا اللہ ارنی انظر الیک، یا اللہ تینوں ویکھن نو دل کر رہا ہے، اللہ نے کہا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے۔ اور موسیٰ علیہ السلام تھے بڑے لاڈلے نبی، ہمارے نبی نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، اللہ سے ضد کر لیتے تھے، بھائی ہماری ہمت نہیں ہے کہ ہم ضد کریں اللہ کے سامنے، تو نہیں یا اللہ تھوڑا جاتا دکھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ٹھیک، میں یہ پہاڑ پہ اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر وہ کھڑا رہے گا تو مجھے دیکھ لے گا۔ لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، ادھر پہاڑ کو دیکھ، تیرے اوپر نہیں پھینکوں گا، ادھر پھینکوں گا۔ جب پہاڑ پہ تجلی آئی تو جعلہ دکا، وہ ریت بن گیا، وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ کلیم بے ہوش ہو کے گر گئے، پتہ نہیں کب ہوش آیا۔ تو یہ آنکھیں نہیں ہوں گی، صرف ایک ہستی نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ میرے آپ کے نبی ہیں بس، باقی اور کسی میں نہیں دیکھا۔ بلکہ وہاں تو بڑی خوب موسیٰ علیہ السلام پر تجلی نہیں پڑی، تجلی ادھر پڑی، ریفلیکشن آئی ادھر، بے ہوش ہو گئے۔ اور میرا اور میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھ بھی رہے ہیں اور اللہ سے بات بھی ہو رہی ہے، اور اللہ پہل کر رہا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میرا نبی جواب میں کہہ رہا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ میرے اوپر بھی ہو سلام اور میری امت کے نیک لوگوں پر بھی ہو سلام۔ مکالمہ ہو رہا ہے اور اللہ سے بات ہو رہی ہے۔ ایک حدیث سنا دیتا ہوں، ہیں تو بہت ساری۔ یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان کے لیے ہوا تابع کی، عیسیٰ کے لیے مردے زندہ کیے، فماذا جعلت لی، یا اللہ میرے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ ایسا تو کوئی معجزہ نہیں تھا ہمارے نبی کے پاس۔ تو اللہ نے کہا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے حبیب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا، وہ سب سے اعلیٰ دیا ہے۔ یا اللہ وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، کبھی جدا نہیں ہو۔ لا الہ الا اللہ، آگے بولو، یہ جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم علیہ السلام جڑے، فوت ہو گئے شیس آ گئے، وہ فوت ہو گئے ادریس آ گئے، وہ فوت ہو گئے نوح آ گئے، وہ فوت ہو گئے ابراہیم آ گئے، اسماعیل آ گئے، یعقوب آ گئے، اسحاق آ گئے، یوسف آ گئے، موسیٰ آ گئے، یوشع آ گئے، دانیال آ گئے۔
یحییٰ آ گئے، زکریا آ گئے، شعیب آ گئے، لوط آ گئے، صالح آ گئے، ہود آ گئے، لیکن نیم پلیٹ بدلتی رہی۔ جب آیا محمد الرسول اللہ تو پھر کیا ہوا کہ بس اس کو تو قیامت کا دھماکہ بھی جدا نہیں کر سکتا، آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا۔ اور اعلان ہے، لو استفتحونی کل باب وجاؤنی من کل طریق، اگر پوری دنیا کے انسان مجھ سے ملنا چاہیں، میرے پاس آنا چاہیں، تو میں نے ہر راستہ بند کر دیا ہے، ہر پل کو توڑ دیا ہے، ہر راہ گزر کو ختم کر دیا ہے، صرف ایک راستہ کھلا ہے، وہ ہے محمدی بن کے آئیں گے تو قبول ہے ورنہ مردود ہے۔ تیرے بن کے آنا ضروری ہے، تیرے بن کے آنا ضروری ہے۔ تو جب اللہ کو دیکھیں گے نا تو کیسے دیکھیں گے؟ ان آنکھوں سے نہیں، 10 کھرب سیل میں دیکھنے کی طاقت اللہ پیدا کرے گا، اور ہم ان 10 کھرب آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں گے، پھر بھی اس کو پورا نہیں دیکھ پائیں گے۔ اور جب اللہ بولے گا تو ہم صرف کانوں سے نہیں سنیں گے، 1 لاکھ ٹیلی فون ادھر ہیں، 1 لاکھ ادھر ہیں، 2 لاکھ ٹیلی فون سے ہم سنتے ہیں، اللہ پوری باڈی کے سارے سیلز کو کان سننے کی طاقت دے دے گا، اور 10 کھرب کانوں سے اللہ کی آواز سنیں گے۔ وہ کیا لذت ہوگی! ایک سریلا آدمی گائے تو آدمی کا جی چاہتا ہے سنتا رہوں، تو جب اللہ بولے گا تو وہ کیا لذت ہوگی، وہ کیا لذت ہوگی۔ پیچھے سے آتا ہوں، اللہ جنت جب زیارت کا مرحلہ چل رہا ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں جنت کا گانا سنو، کہیں گے اللہ سنو، تو اللہ جنت کی حوروں سے فرمائے گا گاؤ، وہ اللہ کی گانا وہ اللہ کی تعریف کا ہوگا، تو جتنے درخت ہیں وہ ساز بن جائیں گے، ٹہنیاں، پتے، اور ہوا وہ موسیقار بن جائے گی، میوزک ڈائریکٹر بن جائے گی، وہ دھنیں ان کو بتائے گی، اور سارے جنت کے درخت وہ انسٹرومنٹ بن کر وہ ساز اور سرب کے ساتھ جنت کی حوروں کا گانا جب ختم ہوگا تو اللہ کہیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ چاسی آ گئی، تو اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنو، تو کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایسی آواز دی تھی جب وہ گاتے تھے تو پہاڑ بھی کانپنے لگتے تھے، جب وہ زبور پڑھتے تھے ترنم کے ساتھ، اس لیے میں گانے کا لفظ بول دیتا ہوں، تو پہاڑ بھی ایسے کانپتے تھے، اور جنگل کے جانور باہر آ کر آپ کے پیچھے بیٹھ کے آپ کی زبور سنتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں یا اللہ یہ تو بڑا وادھو ہے، تو اللہ فرمائیں گے اس سے بھی اچھا سنو، کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے محبوب، اے میرے محمد، آپ ممبر پہ بیٹھ اور سنا اپنے میرے بندوں کو میری تعریف کے نغمے۔ جب اللہ کے رسول اپنے ترنم سے شروع کریں گے تو جنت پر بھی نشہ طاری ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں کیسا؟ کہیں گے یا اللہ بس ہو گئی، یہ تاخیر ہو گیا، تو اللہ کہیں گے نہیں حالی یقین نہیں ہویا، اس سے اچھا سنو، کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ کہ اس سے اچھا تمہارا رب ہے، تمہیں خود سنائے گا، تو اللہ ہمیں قرآن سنائے گا۔ تو اس وقت یہ سارے اللہ ہم سب کو وہاں جمع کرے، دعا کیا کرو اللہ میں جہنم سے بچائے، ہر کلمہ گو کو اللہ جنت میں لے جائے۔ سارے جنتی مرد عورت کہیں گے یا اللہ ہم نمازیں تو پڑھتے تھے گلاسگو میں، اور تھوڑا شہر کیڑا ہے اڈمبرا، ڈنڈی، گلاسٹر نہیں سرلنگ، یہاں سارے میں گیا ہوں نا، اس لیے تو یا اللہ ایک مہربانی کر دے کہ ہم نے نمازیں بڑی غفلت کی پڑھی، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ تو ایسا حسین ہے، تو ہم تجھے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں، تجھے دیکھتے ہوئے ایک سجدہ، جیسے دنیا میں سجدے کیے غفلت کے، یہاں بصیرت کا سجدہ کرنا چاہتے ہیں، صرف ایک، 2 نفل بھی نہیں، 1 رکعت بھی نہیں، 2 سجدے بھی نہیں، ایک سجدے کی اجازت دے۔ تو میرا رب کیا فرمائے گا؟ دیکھو میرے بندو، تم گلاسگو میں میرے غلام تھے، میں تمہارا رب تھا، تمہارے ذمے میں نے اپنی بندگی عبادت لگائی تھی، تم نے کی، اور میں نے اس کا تمہیں صلہ دیا کہ آج تم جنت میں ہو، یہاں تم میرے مہمان ہو اور میں میزبان ہوں، اور گھٹیا سے گھٹیا میزبان بھی
مہمان کو نہیں کہتا آپ پہ روٹی کھا کے آ، وہ بھی دال ساگ پیش کر دیتا ہے، میں میزبان ہوں، تم مہمان ہو، اور مہمان کو تکلیف نہیں دی جاتی، سجدے کی اجازت نہیں ہے، جاؤ موج کرو، مزے کرو، زندگی ہے ہم نے موت مٹا دی، جوانی ہے ہم نے بڑھاپا مٹا دیا، صحت ہے ہم نے بیماری مٹا دی، مال ہے، رزق ہے، دولت ہے، ہم نے غربت مٹا دی، خوشیاں بھر دیں، غم مٹا دیا، راحتیں بھر دیں، دکھ مٹا دیے، محبتیں بھر دیں، لڑائیاں مٹا دی، جھگڑے مٹا دیے، ایک دل تمہیں بنا دیا، جاؤ۔ وہ کہیں گے یا اللہ اسی تو نہیں جانتے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا توڑیاں چونکہ ایمان والی عورتیں تو وہیں ہوں گی اور مرد بھی، لیکن حوریں جو ہیں وہ اپنے اپنی جگہ پر ہوں گی، وہ وہاں اللہ کو دیکھ رہی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ جو حوریں ہیں نا وہ شکایت کر رہے ہیں یا اللہ اشتقنا الی ازواجنا، یا اللہ ہمیں ہمارے خامدوں کی اداسی ہو رہی ہے تو ان کو واپس بھیج دے، تو وہ کہیں گے یا اللہ حورم کی شان تمہیں ویکھیے کہ، تو اللہ کہیں گے اچھا چلو ایسا کرو جمعے آ جایا کرنا، ہماری تمہاری بات بھی ہوگی، گفتگو بھی ہوگی، زیارت بھی ہوگی، تو پھر ہر جنتی کو صرف ایک چیز کا انتظار ہوگا کہ جمعہ کب آئے گا، اور کسی چیز کا، ہمارے تو کتنی چیزوں کے انتظار ہیں، وہ صرف ایک انتظار ہوگا کہ جمعہ کب آئے گا، جمعہ کب آئے گا۔ امیر خسرو کا شعر ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کے بڑے عاشقوں میں سے تھے اور ان کے خلیفہ بھی تھے، کہ از لذت دیدارش خسرو چ تواں گفتن سر دادن و جاں دادن نادیدہ رخ یارے، وہ کہتا ہے اے میرے رب تجھے دیکھا نہیں اور تیرے عشق میں لوگوں نے سر کٹائے، بدن چروائے، آگ میں جلے، پانیوں میں ڈوبے، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، ایک حسین ہی مثال دینے کے لیے کافی ہے جو اپنے پورے خاندان سمیت ذبح ہو کے لاشیں بکھرے پڑے تھے۔ اور حضرت زینب آپ کی بہن نے جب وہ مستورات کو لے جانے لگے، وہ ان کو تو انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے، تو حضرت زینب علیہ السلام نے ایسے مڑ کے دیکھا تو سب کے لاشیں اور سر کٹے ہوئے نیزوں کے اوپر تھے، اور امام حسین کے جسم کو انہوں نے گھوڑوں سے رون دیا تھا، تو ان کے منہ سے نکلا واہ محمد واہ محمد، اے ہمارے محمد، اے ہمارے محمد، صلی علیک الالہ وملک السماء، اللہ کا آپ پہ سلام ہو، فرشتوں کا آپ پہ سلام ہو، ھذا حسین بالعراء، آج تیرا حسین ننگے بدن پڑا ہے، مزمل الدماء، اپنے خون کا جوڑا پہنا ہوا ہے، سرخ جوڑا اپنے خون کا، مقطع الاعضاء، اپنی بوٹیوں کا، آج تیرے حسین کی بارات ہے، آج تیرے حسین کی بارات ہے، آج اس نے خون کی تاروں سے اپنا جسم سجایا ہے اور اپنی بوٹیوں کو ہار بنا کر اپنا سہرا سجایا ہے، بناتوں کا سبایا وذریتوں کا مقتلہ تصفی علیہ الریاح، آج تیری بیٹیاں قید میں ہیں تو تیری نسل ذبح کر دی گئی ہے، اور ان کو کفن بھی نہیں دینے دیا کوفیوں نے، تو ہوا کو غیرت آئی، اس نے جھونکے لیے اور مٹی کو اڑا اڑا کر ان کے جسموں کو کفن پہنا دیا۔ ہمارے پاس تو اللہ پہ قربان ہونے کی اس سے بڑی مثال تاریخ میں کوئی نہیں ہے۔ تصفی علیہ الریاح، تو امیر خسرو فرماتے ہیں یا اللہ جب تجھے دیکھے بغیر یہ سب کچھ کیا، جب تجھے دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا۔ جو جنت الفردوس والے ہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، ان کو یہ انتظار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ صبح بھی اللہ ان کو اپنا دیدار کرائے گا اور شام بھی اللہ ان کو اپنا دیدار کرائے گا۔ یہ بڑے قسمت والے لوگ ہیں جو جنت الفردوس والے، اللہ نے ساری جنت کو بنایا، کن بن جا، وہ بن گئی، اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تو کیسی خوبصورت ہوتی، کیا حسن ہوگا۔ میں نے 2 دفعہ دوزخ دیکھی ہے خواب میں، 2 دفعہ جنت دیکھی ہے۔ ایک خواب میں جنت کی حور کو دیکھا، ابھی تک وہ نقشہ میری آنکھوں سے نکلتا نہیں ہے، اور جو میں جنت بیان کرتا ہوں یہ کتابوں میں جو پڑھی ہے وہ بیان کرتا ہوں، لیکن جو اللہ کی قسم جو میں نے حسن دیکھا میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، اور نہ ہی کسی کے پاس ہوں گے، کہ جن کو اللہ نے بنایا اور اپنے چہرے کے نور سے ان کے چہرے پر نور ڈالا، ان کا حسن کیسا ہوگا۔
जन्नत अल फिरदौस को बनाकर उसको ताला लगा दिया है और रोज़ाना 5 दफ़ा उसका मेकअप होता है हर रोज़। आज 25 अरब साल हो चुके हैं साइंसदानों के मुताबिक। तो वो लड़की जिसको 25 पहले अल्लाह ने खुद बनाया और फिर 25 अरब साल से रोज़ाना 5 दफ़ा उसका हुस्न बढ़ा रहा है, वो क्या होगी? यहाँ किसी बच्ची को दुल्हन बनाते हैं तो 4-5 घंटे लग जाते हैं, 6 घंटे 7 घंटे, इस तो उत्ते मुँह ही मुक जाता है। तो अब क्या करें भाई, पूरा पाउडर का डब्बा तो नहीं मुँह ते मारना, ना ही लिपस्टिक की जी सारी सुर्खी वो मुँह होठों ते लाउन, मुक गई गल। लेकिन वहाँ उनमें कितनी कैपेसिटी है कि 25 अरब साल से हुस्न बढ़ रहा है 5 गुना रोज़ाना। मैंने सिर्फ हूर का नाम लिया, हर चीज़, जानवर भी, परिंदे भी, दरिया भी, दरख्त भी, पत्ते भी, घास भी, घर भी, पर्दे भी, मसहरियाँ भी, 5 गुना ज़्यादा, 5 गुना ज़्यादा। जब तक जन्नत का दरवाज़ा नहीं खुलेगा फिरदौस का, रोज़ाना 5 दफ़ा उसका हुस्न बढ़ रहा है, उसका हुस्न बढ़ रहा है, उसकी खूबसूरती बढ़ रही है। तो मेरा अल्लाह कहता है इन सल्लमत ली फ़ी मा उरीद कफ़ैतुका फ़ी मा तुरीद। तू यहाँ मेरी मान ले, मैं हमेशा के लिए तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूँगा। बस एक मेरी शर्त है कि मेरे नबी की ग़ुलामी करके आ, मेरे नबी की ज़िंदगी गुजार के आ। इस्लाम मेरे नबी की ज़िंदगी का नाम है, इस्लाम किसी किताब का नाम नहीं है। इस्लाम मेरे नबी की प्रैक्टिकल लाइफ का नाम है कि मुहम्मदी बन के दिखाओ। एक बच्चे को दुल्हन बना रहे थे तो उसकी सहेलियां कहने लगी बड़ी प्यारी लग रही हो, तो वो रोने लग गई। तो रो क्यों रही हो, हम तो तेरी तारीफ़ कर रहे हैं। कहा तुम्हारी तारीफ़ से मेरा काम नहीं बनेगा, जिसके पास जा रही हूँ उसको पसंद आ गई तो फिर मेरा काम बनेगा। तो मेरे भाइयों, यहाँ लोगों की आह वाह की कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह को पसंद आ जाएं तो फिर हमारा काम बन जाएगा। और अल्लाह को पसंद आएंगे जब अल्लाह हमें मोहम्मदी रूप में देखेगा, मोहम्मदी ज़िंदगी में देखेगा, मोहम्मदी आमाल में देखेगा, मोहम्मदी किरदार में देखेगा। एक ही तो अल्लाह ने हबीब बनाया। हबीब उसे कहते हैं जिसकी मोहब्बत की इंतहा ना हो। खलील उसे कहते हैं जिसकी मोहब्बत गढ़ जाए, ना बढ़े ना घटे। खलील उसे कहते हैं जो मिलना भी चाहता हो और कोई हदिया भी चाहता हो। हबीब उसे कहते हैं जो कुछ भी ना चाहता हो, सिर्फ दीदार चाहता, सिर्फ दीदार चाहता। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा तूर पे आ, वो दौड़ के आए। अल्लाह ने कहा मा अजलका अन कौमिका या मूसा, मूसा कड़ी काल पै गई आई दौड़दा है। तो उनका अजिल तो इलैका रब्बी लितर्दा, या अल्लाह मैं इसलिए दौड़ के आया हूँ कि मालिक बुलाए और नौकर भाग के आए तो मालिक खुश हो जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं या अल्लाह तू राज़ी हो जा। फिर अल्लाह कह रहा है रिज़वान मिनल्लाह अकबर, मेरी रज़ा हासिल करो तुम सब, वो सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन अल्लाह अपने हबीब से क्या कहता है वलसौफ युअतीका रब्बुका फतर्दा, मेरे महबूब मैंने आपको राज़ी करना है, इतना दूंगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। देखो ना यहाँ पूरा मसला ही दूसरा हो बन गया। मैं सर दर्द का मरीज़ हूँ पिछले 6 साल से, तो मैं लगा हूँ कि अल्लाह राज़ी हो जाए। आप सारे आए हैं, मस्तूरात आई हैं, अल्लाह राज़ी हो जाए। लेकिन अल्लाह की कसम कुछ पता नहीं है, तो मौत पे पता चलेगा। और अल्लाह कुरान में अपने हबीब से फरमा रहा है तुझे राज़ी करना है। और पता है मेरे हमारे आपके हबीब ने क्या कहा, या अल्लाह फिर मैं भी उस वक्त राज़ी होऊंगा जब मेरी सारी उम्मत को माफ़ करो। तो बताओ इससे बेवफाई करने की कोई गुंजाइश है? माशर के मैदान में हर मर्द औरत कहेगा नफसी नफसी, एक दूसरे को पहचानने से मुनकर हो जाएं। और हम तो घटिया किस्म के लोग हैं। नबी रसूल वो कहेंगे या अल्लाह नफसी नफसी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहेंगे या अल्लाह तूने मुझे अपना दोस्त बनाया था, उस दोस्ती का वास्ता मैं किसी का सवाल नहीं करता, मेरी जान बचा। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे या अल्लाह मैं अपनी माँ मरियम का भी सवाल नहीं करता, मेरी जान बचा ले। तो मैं आप कहाँ बैठे होंगे, किस जगह पे होंगे? सिर्फ एक आवाज मैदान हशर में गूंजेगी, वो है
محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحم بن ارعوا بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناہد بن زارع سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائق بن ارفخشاب بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن کینان بن آنوش بن شیس و آدم علیہ السلام. میں اپنے نبی دی پیڑھی ساری تانوں پڑھ کے سنا دیتی ہے. آج ایک ہستی ہوگی، ایک آواز آئے گی، یا رب امتی امتی، ایک درد بھری فریاد، ایک اندر سے اٹھتی ہوئی آہ، یا رب امتی امتی. کون سی امت؟ جنہوں نے پوری نبی کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دی، نمازیں چھوڑی، روزے چھوڑے، زکاتیں چھوڑی، حرام کمائے، زنا کیے، جوئے کھیلے، کیا کچھ کیا. کہہ رہا میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. تو سب کی نظریں گردش کریں گی، یہ کون ہے؟ تو پورے معاشر میں آواز گونجے گی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. تو کیا دیکھیں گے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ہاتھ آسمان کی طرف ہوں، ان کی جھولی پھیلی ہوئی ہوگی اور وہ فرما رہے ہوں گے، یا اللہ میری امت پہ رحم فرما، میری امت پہ رحم فرما. اس کے بعد ہے کوئی گنجائش کہ ہم اسی کے سینے میں خنجر اتار دیں، اسی کے دل کو دکھی کریں؟ بس ایک سودا اللہ نے مانگا ہے، محمد ہی بن کے دکھا دو. عورتوں سے بھی کہا ہے، مردوں سے بھی کہا ہے، اپنی زندگی کو میرے نبی کے طریقے میں لے آؤ، میں تمہارا تم میرے. نہ مال کی ضرورت، نہ بڑی ڈگریوں کی ضرورت، بس اپنے حبیب کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لو. اور وہ اتنی خوبصورت زندگی ہے کہ اگر وہ زندگی ہمارے اندر آ جائے تو ہم کی کوئی چیز بھی ہمارے پاس نہ ہو، اللہ ہمیں عزت بھی دے گا، رزق بھی دے گا، بلندی بھی دے گا، لوگوں کی محبتیں بھی دے گا، اور اپنی رضا کا پروانہ بھی دے گا. تو یہ بالکل کتنا پیارا سودا کیا ہے میرے رب. اللہ کی قسم، نبی کی زندگی میں سکھ چین ہے، اس کے سوا کہیں بھی نہیں ہے. ہمارے نبی وہ طریقہ زندگی لائے کہ جس میں چین کے سوا کچھ اور ہے ہی نہیں. وہ زندگی سکھائی. تو آپ لوگ یہاں اتنے مصروف ہیں، آپ کو کچھ خبر نہیں اولاد کس حال میں ہے، اور جن کی عورتیں بھی جاب کرتی ہیں. یہ دونوں کہ بڑا گھر مل جائے اور بڑی گاڑی مل جائے، دونوں جاب کریں، اولادیں بکھر گئیں، بچھڑ گئیں، انہیں پتہ ہی نہیں ماں کیا ہے اور باپ کیا ہے اور بھائی کیا ہے اور بہن کیا ہے. میرے رب نے رزق کا وعدہ کیا ہے، میں دوں گا. تمہارا سب سے بڑا رزق تمہاری اولاد ہے، جس کو تم اس طرح اگنور کرتے ہو. ہفتے اتوار کو بھی یہاں کتنے لوگ ہیں جو چھٹی نہیں کرتے، دکانیں کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں. لعنت بھیجو ایسی دولت پر جو تمہیں نہ گھر کا چھوڑے، نہ در کا چھوڑے، نہ بیوی کا چھوڑے، نہ بچوں کا چھوڑے. اور ماں باپ کی دعائیں وہاں پہنچا دیتی ہیں اللہ کی قسم جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا. میں نے اس زمانے میں میڈیکل چھوڑا جب ڈاکٹر ایک بہت بڑی تصویر تھی، چونکہ وہ ڈاکٹر تھے، بیوپاری نہیں تھے، سوداگر نہیں تھے، ادھومی لے لو، ڈاکٹر تھے. اور مولوی ایک کیڑا تھا، گندگی کا کیڑا. اور میں ایک ذمہ دار خاندانی جس میں تکبر کی انتہا، انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے ہمارے بڑے. تو اللہ نے میرا کانٹا بدلا، میرا ہاتھ پکڑا، آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. یہ اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے.
تو میں کالج لائف تک بہت روڈ تھا، نہ ماں کی پرواہ تھی نہ باپ کی پرواہ تھی، تو میرے ماں باپ کو مجھ سے بہت گلہ رہتا تھا۔ تو میں لاہور میں پڑھتا تھا، تو میں خط اس وقت لکھتا تھا جب پیسے مک جاتے ہیں۔ تو ایک دفعہ میرے باپ نے مجھے خط لکھا، بیٹا جب پیسے ختم ہوتے ہیں تو خط لکھتے ہو، کبھی ایویں بھی خط لکھ دیتا کر بھائی تیرا کی حال ہے۔ پتہ ہی نہیں تھا ماں کسے کہتے ہیں، باپ کسے کہتے ہیں۔ تو نبی کی زندگی پڑھی تو پتہ چلا، آپ اندازہ لگائیں۔ بیٹا بہ جا بہ جا۔ میرے نبی نے فرمایا، یہ عورتیں بھی بیٹھی ہیں، کاش میری ماں ہوتی زندہ اور میں عشاء کی نماز کی نیت باندھ کے فرض نماز مسجد کی مصلی پر پیچھے نمازی ہوتے اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، الحمدللہ رب العالمین، اور ادھر میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان میں آیا، جی اماں جان میں آیا۔ یہ ماں کا مرتبہ بتایا۔ یہاں تو صرف پونڈ کو دنیا جانتی ہے۔ میرا نبی بتا رہا ہے ماں باپ کی خدمت کرو، رزق بڑھے گا۔ اپنے رشتہ داروں سے لڑو نہیں، اچھا سلوک کرو۔ عام طور پر رشتہ دار آپس میں سینگ پھنسے ہوتے ہیں، اور ہمارے ذمہ داروں میں تو ویسے ہی توبہ 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 توبہ۔ اسی لیکا چھک دیتا ہے، سمجھتے ہو اس بات کو؟ لیکا چھک دیتا کیا مطلب؟ کہ بس ہم نے دیوار کھڑی کر دی ہے، نہ اس کو ملیں گے، نہ اس کی شادی میں، نہ اس کی غمی میں، نہ اس کے جنازے میں، نہ اس کی میت میں۔ اس حد تک سنگین ہو جاتے ہیں۔ تو میرا نبی کہہ رہا ہے رشتہ داروں کی سختی کے باوجود اچھا سلوک کر، ماں باپ کی دعائیں لے، تو اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا۔ تو جب میں تبلیغ میں لگا، مدرسے میں داخل ہوا، میرے والد اتنے ناراض ہوئے کہ مجھے گھر سے نکال دیا۔ 23 نومبر 1972، جب تو مولوی بننا تھا میرے گھروں نکل جا۔ 2 بار میرے والد اتنے جابر ذمہ دار تھے کہ لوگوں کے پیشاب نکل جاتے تھے جب وہ گرجتے تھے، تو درخت سے باندھ کے مارتے تھے۔ مجھے کہا، اور میری عمر کتنی؟ 18 سال۔ میں خود حیران ہوتا ہوں کہ اتنی چھوٹی عمر میرے اللہ نے میروں کیویں ہمت دیتی۔ میں کہا نہیں، میں مولوی بننا ہے۔ پھر میرے باپ نے کہا اچھا نکل جا میرے گھروں، 2 دفعہ کہا نکل جا میرے گھروں۔ پھر جب اللہ نے میری زندگی پلٹی اور میں چھٹی میں آتا اور میں اپنے باپ کی خدمت کرتا، تیل لگاتا، پاؤں دباتا۔ نوکر ہوتے تھے، نوکرانہ تو ہوب نہیں نا، انہیں تو انجن کرنا ہوں۔ تو وہ ایک ہمارے بزرگ لیٹے ہوئے تھے، ان کو لوگ دبا رہے تھے، تو کسی نے آپ پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ کہا جی بس میں صبر کا ثواب لے رہا ہوں اور یہ تھکن کا ثواب لے رہے ہیں۔ تو میں اپنے باپ کو بڑے دل سے دباتا، تو مجھے میرے باپ کی دعا لگی۔ وہ کہتے پتر میریاں اکھیاں تا نہیں ویکھنا، پتر میریاں اکھیاں تا نہیں ویکھنا، پر تو ویکھی ایک دن اللہ تینوں بڑی عزت دس۔ یہ میرے باپ کی دعا مجھے، آج وہ زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ اللہ نے ان کی دعا کو کس طرح پورا کیا ہے۔ تو میں اپنے باپ کی نوکر بن کے خدمت کی، تو ان کی دعا ملی مجھے۔ جب بھی میں دباتا وہ کہتے ہیں پتر میری آنکھوں نے تو نہیں دیکھنا، شاید کوئی دوسرے بھائی پنجابی نہ سمجھتا ہوں، بیٹا میری آنکھوں نے تو نہیں دیکھنا، لیکن تو دیکھنا ایک دن اللہ تجھے بڑی عزت دے گا۔ تو ماں باپ کی دعا لو، اپنے بچوں کو وقت دو، اپنے اولاد کے لیے وقت نکالو۔ میرے نبی سے زیادہ ذمہ دار اور مصروفیت میں دنیا میں نہ کچھ جم سکتا ہے نہ کچھ جمے گا، جن کے سر پہ 7 بر اعظم کے انسانوں کا بوجھ ہو، قیامت تک کے انسانوں کا بوجھ ہو۔ روزانہ حسن حسین کے لیے وقت نکالتے تھے، تو یہ چھوٹیاں چھوٹیاں دکاناں تو ٹائم کوئی نہیں۔ حسن حسین کے لیے روزانہ وقت نکالتے تھے، اور ان کے لیے ایسے گھٹنے ٹیک کے، ہاتھ ٹیک کے ان دونوں کو اپنی پیٹھ پہ بٹھا لیتے تھے، دونوں کو، اور کمر میں چکر لگاتے تھے، اور پھر یوں منہ کر کے کرتے تمہارا اونٹ کیسا جا رہا ہے بھائی؟ ہائے ہائے۔ پھر حسن حسین کو اتار دیتے اور زینب کو بٹھا لیتے اکیلی، پھر اس کو چکر لگواتے۔ یہ میرے نبی نے زندگی دی ہے، اللہ کی قسم۔
پیسے کے پیچھے بھاگنے والے سے بے وقوف دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہو، جس کا اینڈ موت ہے، کیا رہ گیا پیچھے؟ یا آنکھ بند ہوئی تو طارق جمیل کا نام ہٹ کے میت ہو جائے گا، جنازہ میت. ہمارے پنجابی لوگ منجی آ گئی کہ نہیں، منجی چارپائی، اور نام ہی مٹ گیا، چارپائی، جنازہ، میت. اس کے لیے ہم اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں، ہم اپنے نبی کو ناراض کرتے ہیں. یہ وہ اعمال ہیں جس سے اللہ رزق عزت سے دے گا، سکون والا، باوضو رہو، رزق آئے گا. قناعت والی زندگی سیکھو، نماز سے رزق بڑھتا ہے. اور ایک حدیث سناتا ہوں، طارق جمیل صرف زبان ہلا رہا ہے، بات میرے نبی کی ہے. ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میری روزی زیادہ ہو جائے. آپ چاہتے ہیں سارے؟ بولو. میں بھی چاہتا ہوں، میرا بھی دل کریں میری زمین ہے ڈھیر کپا ہوئے. ہم سارے چاہتے ہیں، یا رسول اللہ میری روزی بڑھ جائے، مجھے کوئی بتائیں. ایک تو یہ جو سوشل میڈیا پہ ہے نا وظیفے بتانے والے، یہ لطران دے لائق ہیں، لطران دے، یہ نامراد ادھر لے جاتے ہیں جدھر نہ میرے نبی نے بتایا نہ میرے اللہ نے بتایا. ایک تو ان کو سننا چھوڑ دو. میں اپنے نبی کا وظیفہ بتا رہا ہوں جو ہر آدمی، ہر مرد عورت کر سکتا ہے، چھوٹا بڑا بوڑھا جوان. یا رسول اللہ میری روزی بڑھ جائے. آپ نے کیا کہا؟ ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا. میرے نبی نے کوئی لمبی تسبیح نہیں بتائی، 1000 واری اے پڑھتے، 1000 واری اے پڑھ، ہکٹنگ چاہتے پڑھ. یہ سب کم بخت مال کماؤ ہیں، یہ پیسے بنا رہے ہیں، ان کے پاس تم سے ہم سے زیادہ پیسے ہوتے ہیں. نہ یہ اس چکر میں پڑھو کہ جادو ہو گیا، یہ نو پھرولو جادو ہو گیا، سایہ ہو گیا. بھائی کتھے سایہ ہے، کتھے اتنے جادوگر پیدا ہو گیا نا بھائی ہر ویلے پھوکی جان دے تو تباہ کیتی جان دے. یہ سب فراڈ ہیں. یہ جو جادو ہو گیا اور جادو کے عمل کرنا پڑے گا اور ہانڈی چڑھانی پڑے گی اور پتہ نہیں کی کرنا پڑے گا، زمین میں دبانا پڑے گا، یہ سارے علودے پٹھے نے. اور تسی سارے بے وقوف ہو جڑے انہاں دے مگر لگے ہویا. میرے نبی کا وظیفہ سنو، ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، تو باوضو رہ تیرا رزق بڑھ جائے گا. ایک وظیفہ اور بتاتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا، یہ آپ نے خود فرمایا، یہ باوضو رہنے کا پوچھنے پہ. ایک صحابی نے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے، تو آپ نے فرمایا باوضو رہا کر رزق بڑھ جائے گا. اور باوضو رہنے کے کچھ اور فائدے بتاؤں. ایک دفعہ شیطان ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے فرمایا یار اتا دس تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے لگا 15. تو آپ نے فرمایا کون؟ کہ پہلے تو تسی ہو، پہلے دشمن تو میرے تسی. پھر اس نے فہرست گنائی، بات لمبی ہوتی جا رہی. اس نے کہا پھر وہ مومن مرد اور عورت جو باوضو رہتے ہیں وہ میرے بڑے دشمن ہیں، ان سے مجھے ڈر لگتا ہے. اور باوضو سو جاؤ تو موت آ گئی تو شہادت کی ہوگی. باوضو سو جاؤ تو ایک فرشتہ تمہارے لیے دعا کرتا رہے. باوضو سو جاؤ شیطان ڈر کے پیچھے ہٹ جائے گا. اور ایک بتا رہا ہوں جو میرے نبی نے خود بتایا پوچھنے کے بغیر، جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق زیادہ ہو تو وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے. تمہاری تو جابیں ہیں نا، تم کہاں ماں کو پوچھ سکتے ہو، جاب ہے. میرے نے کہا اپنے ماں باپ کو خوش کرے اور اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرے اور ان سے اچھا سلوک کرے، اللہ اس کی عمر بھی بڑھائے گا، اس کا رزق بھی بڑھائے گا. ماں باپ زندہ ہیں تو خدمت کرو، مر گئے ہیں تو ان کے لیے نفل پڑھو، ان کے لیے دعا کرو. جب سے میرے ماں باپ زندہ دنیا سے گئے ہیں میں نے ان کے لیے نفل نہیں چھوڑے. حالانکہ میں کتنا سفر کرتا ہوں، وہ 6 سال سے سر درد کا بھی مریض ہوں، لیکن میں ان کے لیے نوافل پڑھتا ہوں. 10 اپنے باپ کے لیے پڑھتا ہوں، 10 اپنی ماں کے لیے پڑھتا ہوں. اور اللہ کی قسم میں 10 کروڑ نفل بھی پڑھوں تو ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. آپ نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا، ان کی کمی کوتاہی سے درگزر کرنے کا میرے نبی نے فرمایا، چونکہ وہ کمزور ذات ہے. عاشروہن بالمعروف، اللہ مردوں سے کہہ رہا ہے
اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. فین کرہتموہن، اگر تمہیں ان کی کوئی باتیں پسند نہیں ہیں تو اس کو صبر سے برداشت کرو. فعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. ممکن ہے اس برداشت کرنے میں اللہ تعالیٰ نے بہت خیریں چھپا کے رکھی. آپ تہجد میں اٹھتے تھے، ہم عائشہ آگے ہوتی تھی لیٹی ہوئی، ان کو نہیں اٹھاتے تھے، وہ سوتی رہتی تھی، آپ نفل پڑھتے تھے. جب آپ سجدے میں جاتے تو اتنا وہ چھوٹا حجرہ ہوتا تھا جو لولاب کی چابی ہاتھ میں رکھتا ہو، جنت کی چابی بھی جس کے ہاتھ میں ہو، اللہ کا جھنڈا بھی جس کے ہاتھ میں ہو، ختم نبوت کی مہر بھی جس کی کمر پر ہو، تاجدار انسانیت کا تاج بھی اس کے سر پر ہو. ان کا گھر کتنا تھا کہ جب وہ سجدے میں جاتے تو جگہ نہیں ہوتی تھی تو آپ عائشہ رضی اللہ عنہ کے یہاں ہاتھ مارتے تو وہ اپنے پاؤں سکیڑ لیتی اور آپ اس میں سجدہ کرتے. اب لوگ بڑا گھر لینے کے لیے کتنے غلط کام کرتے ہو. اللہ رزق دے، اپنے رزق لے لو، محل لے لو، لیکن جیسے یہ ہیرا پھیریاں اور سوائے تھکنے کے کچھ نہیں. اب پھر سجدے سے اٹھتے تو آپ ہم عائشہ پاؤں پھیلا لیتی. پھر آپ کی رکعت بڑی لمبی ہوتی تھی تو پھر جب آپ رکوع سے سجدے میں جاتے تو پھر آپ ایسے ہاتھ مارتے، وہ اپنے پاؤں ایسے کر لیتے اور آپ اپنی نماز مکمل کرتے. کبھی نہیں کہا عائشہ تو بھی اٹھ اور تہجد پڑھ، کبھی نہیں کہا. وہ پڑھتی تھیں لیکن ان کے پڑھنے کا وقت دوسرا ہوتا تھا، لیکن آپ نے کبھی نہیں اٹھایا کہ نفل نماز ہے میں بیوی کو کیوں اٹھاؤں. اور جب آپ نماز سے فارغ ہو جاتے تہجد سے تو آپ ایسے کر کے نا لیٹ جاتے تھے، یہ سیدھے ہاتھ اس طرح کونی کا ٹیک لے کر نا اس طرح لیٹ جاتے تھے. تو اما عائشہ اٹھ کے بیٹھ جاتی تھی اور فجر کی اذان تک آپس میں پیار محبت کی باتیں کرتے تھے. کوئی دین کی بات نہیں ہوتی تھی. میرے نبی کی تو ہر بات ہی دین کی بات ہے. یہ بھی دین ہے کہ میں بیوی کو خوش کروں اور یہ بھی دین ہے کہ بیوی خاوند کو خوش کرے. تو آپ فجر کی اذان تک آپس میں گفتگو کرتے تھے، باتیں کرتے تھے. تو جب بیوی کے پاس خاوند کے لیے ٹائم نہیں، خاوند کے پاس بیوی کے لیے ٹائم نہیں، خاوند بیوی کے پاس بچوں کے لیے ٹائم نہیں، تو یہ کون سی زندگی ہے جسے تم گزاری؟ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے. مجھ بھی اپنے کٹے نو نال رکھ دیے، بالکل ہی بیوقوف جانور. کھوتے بھی نال رکھ دیے اپنے بچے. فجر تک ان سے پیار کی باتیں فرماتے تھے اور جب اذان ہوتی پھر آپ کسی کو نہیں پہچانتے تھے. پھر 2 سنتیں پڑھ کے مسجد چلے جاتے نماز کے لیے. آپ نے شادیاں اس لیے کی کہ زندگی سمجھائی جائے، کیونکہ سب سے مشکل رشتہ ہے خاوند اور بیوی، اور سب سے زیادہ اجر والا رشتہ ہے خاوند اور بیوی. کبھی خاوند اور بیوی میں کھٹپٹ ہو جائے، کافی سارے بیٹھے ہوں گے ماشاءاللہ، کتے بھی بیٹھے ہوں گے، یہ بھی بیٹھے ہوں گے، شاید بول چال بھی بند ہوئے. تو جب خاوند اور بیوی صلح کر لیتے ہیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. شیطان روزانہ کچہری لگاتا ہے شیطان، اور اس کی پوری میٹنگ ہوتی ہے. وہ تخت پہ بیٹھا ہوتا ہے، کیا کر کے آئے ہو؟ ایک کھڑا کہتا میں نے پتھر کی پوجا کروائی، مجھے دیکھنا. ایسے ٹھنڈا رسپانس. ایک کھڑا ہوتا ہے میں نے زنا کروایا، میں نے چوری کروائی. اس تو زیادہ رسپانس نہیں ہے. اور سارے گناہوں کی فہرستیں سناتے ہیں. اخیر میں ایک بھیڑتو لنگڑا شیطان کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے استاد جی میں میاں بیوی نو لڑایا تھا. وہ شاباش میرے کتا اگاں آ جا، اوے اگاں آ جا. وہ بدبخت کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا آ جا آ جا آ جا. پھر اس کو گھٹ کے ملتا ہے، پھر اپنے پاس اس کو بٹھاتا ہے، کہتا ظالموں کام تو یہ کر کے آیا ہے. 2 خاندان تباہ ہو جائیں گے جب میاں بیوی لڑیں گے. شرابی کی شراب اس کے ساتھ، زانی کا زنا اس کے ساتھ، جواری کا جوا اس کے ساتھ، میاں بیوی کی لڑائی خاندانوں میں. تو ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھو. اللہ کی قسم برداشت کرنے میں جو مزہ ہے وہ بولنے میں نہیں ہے. کیا ہے؟ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. برداشت کرنے کا بھی ایک مزہ ہے. چکھو تو صحیح کبھی. مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. میں تو لائی کوئی نہیں تھوڑے کو تمہیں واپس کی کر. میرے نبی کی زندگی اللہ کی قسم
ہیرے کی طرح چمکتی ہے. کوہ نور کیا ہے میرے نبی کی زندگی کے ساتھ. یعنی جس کی نظر اتنی اونچی ہو. تم کر کے دکھائیں نا. تم اب نماز پڑھا رہے تھے, ٹھیک, مسجد میں باجماعت نماز پڑھاتے پڑھاتے آگے چلنے شروع ہو. نماز نہیں. اب پہلی صف والے تو دیکھ رہے ہیں, پچھلے کو نہیں پتا, وہ حیران ہو رہے ہیں اے کیوں ہو رہا ہے, تو کبھی بھی نہیں ہویا. چلتے 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 دیوار تک پہنچ گئے اور کافی دیر وہاں کھڑے رہے. اس کے بعد ایسے پیچھے ہٹنا شروع ہوئے, ہٹتے 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 پھر مصلی کے کنارے پر آ گئے. جب آپ نے سلام پھیرا تو صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, یہ کام تو پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا, تو یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ تو ذرا چھت ویکھو, سارے ویکھو, اس سے اوپر نظر آ رہا ہے, اس سے اوپر نظر آ رہا ہے نہیں. دوربین بھی لے آؤ, وہ جڑی ہیوسٹن ہے ناسا والے نے, چھت پاڑ کے بھی نہیں دکھا سکتی. آپ نے فرمایا جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو میں نے جنت کو دیکھا. جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان پر. 7ویں آسمان پر. پہلا آسمان آج تک نہیں دیکھا گیا. یہ نیلا رنگ سورج کی روشنی کا ہے, آسمان کا نہیں ہے. میرے نبی کی پاک نظر چھت کو پھاڑنا کیا مسئلہ ہے؟ 7 آسمان کو چیر کے جنت دیکھ رہی ہے اور کھڑے ہیں مسجد نبی مدینہ میں. اور میں نے دیکھا کہ جنت کے انگوروں کے گچھے وہ دیوار سے باہر آئے ہوئے تھے, تو ان کو دیکھ کے میں آگے بڑھ گیا. میں ان کو دیکھتا رہا. اچانک اللہ نے منظر بدل دیا اور جہنم دکھائی. جو میں نے جہنم کے شعلے دیکھے تو میں ڈر کے پیچھے ہٹ گیا. جس کی ایسی نظر ہو اس کو تم نہ مانو اور اپنے تجربوں کو اپنے نبی کے علم پہ سے آگے لے جاؤ, تو تمہیں کیسے راہ مل سکتی ہے؟ دیکھو نا, نہیں توڑے لگے ہوئے, ان کو کیا کہتے ہیں جس سے وہ راستہ دیکھتے ہیں؟ نیویگیشن. ایک انسانی ایجاد ہے نیویگیشن. تم چپ کر کے اس کے پیچھے چلتے رہتے, چاہے تو کسی جنگلے چلے جاؤ. تو وہ نبیوں میں رحمت اللہ کا پانے والا, مرادیں غریبوں کی برلانے والا, غریبوں کا ماوا, یتیموں کا مولا, ہر ایک کے دکھ درد میں کام آنے والا. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. اللہ نے نعت خوانی کی ہے اپنے نبی کی, ترجمے کے بغیر سنتے جاؤ. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى فتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ياسين والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صرف قرآن سننے کا مزہ لے لو, ترجمے کے چھوڑو. ترجمہ کر دیتا ہوں. میرے رب نے اپنے نبی کی نعت سنائی, اپنے نبی کی نعت سنائی. قرآن سنو, قرآن پڑھو, اپنے نبی کی زندگی پڑھو. یہ دکھ ہے کہ اس قدر نعت کے نام پر بے ادبی ہو رہی ہے میرے نبی کی, بہت دکھ ہوتا. خیر میں نے بہت زیادہ وقت لے لیا, چونکہ میں کئی سال کے بعد آیا ہوں, تو وہ میں وہاں سے مانچسٹر سے ہی واپس چلا جاتا تھا کیونکہ میرا سر میرا ساتھ نہیں دیتا تھا. تو اس دفعہ میں نے کہا چل نہ تو جانا ہے نہ میں رہنا ہے, میں جا رہا ہوں گلاسکو, تو اب دعا کرنا مجھے گولی نہ کھانی پڑے. تو بھائی اپنی زندگی بدلو. کیا مشکل کام ہے, 5 نمازیں ہیں, 30 روزے ہیں,
2.5% ज़कात है। रिज़्क़ हलाल कमाओ सब्र के साथ, लोगों को ना देखो इतने कमा गया, इतने कमा गया, इतने कमा गया। हलाल कमाना है, हराम नहीं कमाना, झूठ नहीं बोल। एक हदीस पे अमल कर लो, फ़र्ज़ों के बाद जन्नत पक्की है, दुनिया के मज़े पक्के हैं। मेरे नबी ने फरमाया 4 काम मुझसे ले लो, 4, 5 नहीं 4। सिद्क़ व हदीस, हमेशा सच बोलना, हमेशा सच बोल, झूठ ना बोल, झूठ ना बोल, हमेशा सच बोलना, झूठ ना बोल। क्या आपने कहा, एक साहबी ने पूछा या रसूल अल्लाह, मुसलमान बुज़दिल हो सकता है? आपने कहा हाँ। कंजूस हो सकता है? आपने कहा हाँ। झूठ बोल सकता? कहा नहीं। सिद्क़ व हदीस। दूसरा फरमाया हिफ्ज़ अमानतिन, किसी को धोखा ना देना, किसी के साथ 2 नंबरी ना करना, किसी के साथ फ्रॉड ना करना। और ख़ास तौर पर आप इस हुकूमत के ममनून हैं कि इन्होंने आपको पासपोर्ट दिए हैं, आपको हुकूक दिए हैं, सब कुछ आपको दिया है जो यहाँ के बाशिंदों को दिया है। आप किसी भी इस्लामी मुल्क में चले जाओ, 70 साल ज़िंदगी गुजारो, पासपोर्ट नहीं मिलेगा। और यहाँ 5वें 6ठे साल आपको पासपोर्ट मिल जाता है। तो पासपोर्ट लेने के लिए यहाँ की लड़कियों को धोखा ना दो। कितने नौजवान है इस तरह शादी करते हैं कि मैंने पासपोर्ट लग जाएगा फिर मैं नस जाऊँगा। ये बहुत बड़ा जुल्म है। इस्लाम के नाम पे धब्बा और दाव है। और अपने दुनियावी कामों में भी किसी को धोखा ना दो। तीसरी बात, हुस्न खलीक़तन, अपने अखलाक अच्छे करो। क्या जोर लगता है, ग़ीबत ना करो, गाली ना दो, लड़ाई ना करो, जलील ना करो, बोतान ना बांधो। कभी हो जाए अल्लाह से माफ़ी मांग लो, उससे भी माफ़ी मांग। चौथी बात, इफ़्फ़तुन फ़ी तोहमतिन, रिज़्क़ हलाल कमाओ। का चुप करके कन्ना तेल पा के सौ जाओ, जन्नत तैयार है। सिर्फ 4 काम। और फिर कितना कर्म है। अगर इनमें कुछ कोताही हो जाए तो कोई डरने की बात नहीं। या अल्लाह मैं कर बैठा, मैंने माफ़ कर दे। अल्लाह कहता है जाओ माफ़ की। और अल्लाह ने माफ़ करने की मिसाल समझाई है, मेरा बंदा तू इतने गुनाह कर, मेरी बंदी तू इतने गुनाह कर कि ज़मीन, इस सेंट्रल मस्जिद की ज़मीन से उठा और आसमान की छत को लगा दे। पूरी दुनिया के इंसान, जिन्नात, आसमानों के फरिश्ते सब मिल के गुनाह करें, आसमान तक नहीं जा सकते। और मेरा अल्लाह कह रहा है एक आदमी, एक औरत इतने करे कि छत को लगा दे। किसकी? मस्जिद नहीं, आसमान की। और फिर आधे मुंह से कह दे, आधी जुबान से, या अल्लाह माफ़ी दे दे, गलती कर बैठा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं गफ़रतु लक वला उबाली, मैं सारे तेरे माफ़ कर दूँ, मुझे कोई परवाह नहीं। अल्लाह से दोस्ती टूट सकती ही नहीं। कि तौबा ऐसा अमल है, नदामत का एक आंसू सैकड़ों नफलों पे भारी होता है। और अपने घर को टाइम दो, अपने बच्चों के साथ बैठो, अपनी बीवी के साथ बैठो। तुम्हारे ज़िम्मे कमाना है, बीवी के ज़िम्मे कमाना नहीं। बच्चों को कौन संभालेगा? बच्चों की कौन तरबियत करेगा? जानवर बन जाएंगी तुम्हारी औलादें। इस्लाम, यहाँ तो इस्लाम छोड़ दें। इस्लामी मुल्क में तो ये कि चलो बदमाश हो जाएंगे और थोड़ा गलत रास्ते पे चले जाएंगे, ईमान तो नहीं छोड़ेंगे। हमारी जमात गई चूनिया, एक तहसील है, तो वहाँ हमारे कुछ बरेलवी भाई हमेशा रहते हैं इस गलत फहमी में कि ये नबी के गुस्ताख हैं, ये नबी को नहीं मानते। तो उन्होंने हमें ना ताना दिया, चौधरी हाकिम ने ठीक करो तो तानू असी मनी है। चौधरी हाकिम वहाँ का बड़ा बदमाश था। तो हमने कहा भाई हिदायत तो अल्लाह देता है, हमारी तो कोशिश ही है। तो हमने जमात भेजी को उसको प्यार मोहब्बत से मस्जिद में ले आए। मेरे ज़िम्मे अमीर ने लगाया कि इससे बात करो। वो हाई 6.25 फुट का एड्डा ओदा मुँह, एड्डी एड्डी मुछ, मैनू लगा मैं चूहा बैठा है। तो उसकी इतनी भारी शख्सियत, मैंने बात शुरू की। मेरे ख्याल में 15 मिनट भी नहीं हुए तो उसने मुझे रोक दिया। कहने लगा मौलवी जी एक शिरक नहीं कीता, बाकी हर गुनाह कीता है, माफ़ी हो जासी। कितनी जल्दी ईमान जागा उसका। और मैंने कौन सा कोई जादू किया था, अल्लाह रसूल की बात की थी। मौलवी जी एक शिरक नहीं कीता, एक शिरक मैंने नहीं किया, बाकी सारे गुनाह किए हैं, माफ़ी हो जाएगी। लेकिन जो उसका जो लहजा था ना, एक शिरक मैं नहीं कीता,
باقی ہر گناہ کیتا ہے۔ میں کہ حاکم بھائی گل ہی کوئی نہیں، تسی آکھو یا اللہ میری توبہ تے آ گئے توڑے گناہ۔ لو جی وہ گیا، جتنے لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا تھا ساری واپس کی، جتنوں پر زیادتی کی تھی ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی۔ وہ 6 مہینے بعد مر گیا، اس کو پتہ ہی نہیں موت سر پہ آئی کھڑی۔ تو اللہ سے دوستی لگانا تو سب سے آسان کام ہے۔ تو بھائیو میرے عزیزو، میں نے اپنے اللہ کو راضی کر کے مرنا، یہ اپنی منزل بنا لو۔ تو خیر نیت کرتے ہو سارے نا؟ اب میں ایک چھوٹی سی درخواست کرتا کہ یہ ساری چیزیں ماحول میں سیکھنے سے آتی ہیں، تو میں زیادہ نہیں کہتا ہوں، صرف ایک ویکنڈ آپ تبلیغ میں لگا لیا کرے، مہینے میں تبلیغ کے کام میں اللہ نے ایک صحبت ہوتی ہے، مسجد میں ہوتے ہیں تو کچھ سننے کو ملتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، تو اس کی آپ نیت فرما لیں، ٹھیک ہے نا؟ 3 دن صرف کریں، ایک ویکنڈ 2.5 دن، ٹھیک ہے؟ اور کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لو اور معاف کر دو۔ جب 2 مسلمان ایک دوسرے سے نہیں بولتے تو اللہ تعالیٰ ان کا عمل سٹاپ کر دیتا ہے، جب تک یہ صلح نہیں کرتے ان کا کوئی عمل میرے پاس نہیں آنا چاہیے۔ تو آپس کی لڑائیاں چھوڑ کے محبت سے دن گزارو، مر کے اللہ کے پاس چلے جاؤ، لڑائیوں کا کیا ہے؟ تو سارے مستورات آپ نیت کرتے نا انشاءاللہ؟ دعا کرو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ یہ اہل ایمان کا مجمع ایک پرائے دیس میں تیرے نام پہ جمع ہوا ہے، ہم سب پہ مستورات بھی ہیں، مرد بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ہم پر اپنی نظر کرم فرما اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا اور اپنے محبوب والی پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں، جو خطائیں ہوئی ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہماری توبہ کو قبول فرما لے، اور ان سارے بھائی بہنوں کو جو آئے ہیں ان سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا۔ اور یا اللہ جتنے بھی یہاں اہل ایمان قبروں میں چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو روشن فرما، ان کی تنگی قبر کی دور فرما۔ اور یا اللہ ہم سب نے ایک دن مرنا ہے، تیرے پاس آنا ہے، جب ہمارے مرنے کا وقت ہو تو ہمیں کلمہ نصیب فرما اور ایمان کی موت نصیب فرما، ہمیں کفر سے بچا، شرک سے بچا، الہات سے بچا، زندقہ سے بچا، ہر غلط راستوں پر چلنے سے بچا، صراط مستقیم نصیب فرما، صراط مستقیم نصیب فرما۔ جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان کی صلح کرا دے، جو بچھڑے ہوئے ہیں انہیں ملا دے، اور جو تیرے پاس آ گئے ہیں ان سے راضی ہو جا، جب ہم آئیں تو ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اور جتنے ان بھائی بہنوں کے دلوں میں کتنی ضرورتیں اٹکی ہوئی ہیں، خواہشات اٹکی ہوئی ہیں، اپنے فضل و کرم سے، اپنے غیب سے ان کی ضرورتوں کو پورا فرما، تنگ دستوں کی تنگی دور فرما، وہ خاص طور پر جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو دور فرما، انہیں خوشحالی عطا فرما، ان کے اولادوں کو، نسلوں کو نیک فرما، ایمان پہ باقی رکھ، ایمان پہ باقی رکھ، ایمان پہ باقی رکھ۔ صلی اللہ تعالی نبی الکریم، آمین۔